سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کا تفصیل سے مذاکرہ ہو چکا تھا۔ اب آج وضو کو توڑنے والی چیزوں کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو کو توڑنے والی 10 چیزیں ہیں۔ پہلے ان 10 چیزوں کو ترتیب سے شمار کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب یا پاخانے کے راستے سے عادت کے مطابق کسی بھی چیز کا نکلنا، جیسے پیشاب، پاخانہ، پیچھے کے راستے سے ہوا کا نکلنا، منی، مدی، ودی، حیض، نفاس، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ نمبر 1، پیشاب یا پاخانے کے راستے سے عادت کے مطابق کسی بھی چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، پیشاب یا پاخانے کے راستے سے عادت کے خلاف کسی چیز کا نکلنا۔ عادت کے خلاف نکلنے کا مطلب یہ کہ جیسے بیماری کی وجہ سے کیڑے کا نکلنا، زخم کے کیڑے کا نکلنا یا کنکر کا نکلنا، یا اس طرح کی کسی اور چیز کا جو عام طور پر ان دونوں راستوں سے نہیں نکلتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگرچہ ناپاک نہ ہو مگر چونکہ ناپاکی والے راستے سے نکل رہی ہیں، اس وجہ سے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 1، پیشاب یا پاخانے کے راستے سے عادت کے مطابق کسی بھی چیز کا نکلنا، جیسے پیشاب، پاخانہ، ہوا کا نکلنا، حیض، نفاس وغیرہ۔ نمبر 2، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے عادت کے خلاف کسی بھی چیز کا نکلنا، جیسے کنکر، کیڑا وغیرہ۔ نمبر 3، بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ یا کسی اور نجاست کا نکل کر ایسی جگہ بہہ جانا جس کا دھونا وضو یا غسل میں فرض ہے۔ یہ تیسری چیز، بدن کے کسی بھی حصے سے خون، پیپ یا کسی ایسی نجاست اور گندگی کا نکل کر ایسی جگہ بہہ جانا کہ جس کا دھونا وضو میں یا غسل میں فرض ہے۔ نمبر 4، ایسی چیز کا سہارا لگا کر کے سو جانا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جاوے تو گر جائے۔ نمبر 5، منہ بھر کر قے کا ہونا۔ نمبر 6، رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر کے ہنسنا، آواز سے ہنسنا۔ نمبر 7، بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 8، پاگل ہو جانا۔ نمبر 9، نشے کی حالت میں ہونا۔ اور نمبر 10، مباشرت فاحشہ، یعنی مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ بغیر کسی پردے کے ملنا، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا۔ یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو بتلائی گئی وہ تھی پیشاب یا پاخانے کے راستے سے عادت کے مطابق کسی بھی چیز کا نکلنا۔ ان میں سے پیشاب، پاخانہ، ہوا کے نکلنے کو تو ہم اکثر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ منی، مدی یا ودی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 3 الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے منی، دوسرا لفظ ہے مدی اور تیسرا لفظ ہے ودی۔ منی کہتے ہیں اس قطرے کو کہ جو احتلام کے وقت میں یا بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے وقت میں کود کر کے نکلتا ہے، شہوت کے ساتھ نکلتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے۔ منی کا جو قطرہ ہوتا ہے وہ
کود کر کے نکلتا ہے، شہوت کے ساتھ نکلتا ہے اور گاڑھا ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں مدی۔ مدی کہتے ہیں اس لیس دار پانی کو جو انسان کبھی اپنی بیوی کے ساتھ شہوت کی باتیں کرے یا کبھی کوئی شہوت کی چیزیں دیکھے یا شہوت کے خیالات دل میں لاوے تو اس کی وجہ سے وہ نکلتا ہے۔ وہ کود کر نہیں نکلتا ہے بلکہ وہ ایسے ہی بغیر کود کر نکلتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اور ان دونوں الفاظ کے علاوہ تیسرا ایک لفظ ہے جس کو ودی کہتے ہیں۔ ودی اس پانی کو کہتے ہیں جو پیشاب کرنے کے بعد، پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد کچھ قطرے گاڑھے پانی کے نکلتے ہیں۔ زیادہ تر وہ کبھی کسی بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے، ورنہ عام طور پر وہ نہیں نکلتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں۔ ان دونوں میں سے، ان تینوں میں سے، منی، مدی اور ودی، ان تینوں میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے منی، اس کے نکلنے سے تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور غسل بھی ٹوٹ جائے گا، غسل کرنا بھی فرض ہوگا۔ اور دوسری جو دو چیزیں ہیں یعنی مدی اور ودی، ان کے نکلنے سے غسل تو واجب نہیں ہوتا ہے، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر یہ چیز اگر کپڑے وغیرہ پر لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں کپڑا وغیرہ بھی ناپاک ہوگا، اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر معمولی لگی ہوئی ہے قطرہ دو قطرہ تو اس سے تو نماز ہو جاتی ہے، مگر اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ جس کی مقدار درہم کے برابر یعنی سکے کے برابر ہو، اتنی زیادہ وہ پھیل گئی، چاہے نکلتے وقت پھیل گئی یا پھر اس پر پانی کے لگنے کی وجہ سے پھیل گئی، تو اب اس صورت میں ان کپڑوں میں نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلی چیز ہوئی منی کا نکلنا، مدی کا نکلنا، ودی کا نکلنا، یا پیشاب پاخانے کا یا ہوا کا نکلنا۔ اسی طرح عادت کے مطابق کسی چیز کے نکلنے میں عورت کا حیض یا نفاس کا آنا یہ بھی ہے، اس صورت میں بھی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ حیض اور نفاس کے خون کے علاوہ ایک تیسرا خون ہوتا ہے جس کو استحاضہ کا یعنی بیماری کا خون کہا جاتا ہے، اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ پھر اس کے دوسرے مسائل ہے کہ اگر وہ مسلسل جاری رہے تو پھر اس کے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے الگ مسائل ہیں۔ دوسری چیز عادت کے خلاف کسی چیز کا نکلنا، اس میں کنکر وغیرہ بھی داخل ہے، کیڑا وغیرہ بھی داخل ہے۔ یہ چیزیں اگر پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی اور جگہ بدن کے کسی اور حصے سے نکلی تو پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی خون، نجاست وغیرہ بھی نکلی ہے یا نہیں۔ اگر نکلی ہے تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز جو بتلائی گئی وہ بدن کے کسی بھی حصے سے خون، پیپ، نجاست وغیرہ کا نکل کر ایسی جگہ بہ جانا جس کا دھونا وضو میں یا غسل میں فرض ہے۔ بہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ خون نکلا یا زخم سے پانی نکلا، پیپ نکلا، ناپاک پانی نکلا اور وہ اوپر آ کر کے نیچے کی طرف ٹپک گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بہ گیا اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کبھی کھجلی وغیرہ کی وجہ سے خون نظر آیا، پھنسی وغیرہ میں خون نظر آیا، مگر وہ اپنی جگہ پر نظر آ رہا ہے، اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھا ہے، چاہے ہاتھ لگانے سے یا رومال وغیرہ لگانے سے وہ خون اس کے اوپر نظر آ رہا ہو، مگر وہ بہتا ہوا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی احتیاطاً اس کو صاف کر کے وضو کر لیتا ہے تو یہ
اچھی بات ہے، ورنہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شرط یہ لگائی گئی کہ ایسی جگہ نکل کر کے بہ جاوے کہ جس کا دھونا وضو میں یا غسل میں فرض ہے۔ چنانچہ اگر آنکھ میں پھنسی ہوئی اندر کے حصے میں اور اس میں سے اس کے پھوٹ جانے کی وجہ سے خون نکلا اور وہ آنکھ کے اندر کے حصے ہی میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف بہ گیا، جس کی وجہ سے آنکھ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس وجہ سے کہ وضو کے فرائض میں ہم نے یہ مذاکرہ کر لیا کہ آنکھ کے اندر کے حصے میں پانی کا پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی کو دماغ وغیرہ میں کوئی زخم، کوئی چوٹ لگی، یا سر کے یا چہرے کے کسی اور حصے میں، اور پھر اس سے خون بہتا ہوا ناک کی طرف نکل آیا یا منہ کی طرف نکل آیا، تو پھر اس صورت میں اب وضو ٹوٹ جائے گا، اس وجہ سے کہ ناک میں یا منہ میں پانی کا پہنچانا یہ غسل میں فرض ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئی۔ چوتھی چیز، ایسی چیز کا سہارا یا ٹیک لگا کر سو جانا کہ جس کے ہٹانے سے آدمی گر جاتا ہے۔ ہاں، اگر نماز کی حالت میں کوئی سو گیا، مثال کے طور پر کھڑے کھڑے اونگ آ گئی، یا قاعدے میں بیٹھا ہوا تھا اور اونگ آ گئی، یا سجدے کی مسنون حالت میں ہے، یعنی دونوں کوہنیاں زمین سے الگ ہیں، اسی طرح دونوں پہلو سے دونوں بازو الگ ہیں، تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وجہ سے کہ ایسی چیز کا ٹیک اور سہارا نہیں ہے کہ اس کو اگر ہٹا دیا جاوے تو آدمی گر پڑے۔ اس کے بعد منہ بھر کر قے کا ہونا۔ منہ بھر کر قے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ قے ہو کہ اس کو تکلف کے بغیر روک نہ سکے، وہ نکل ہی جاتی ہو، اس کو تکلف کے بغیر روک نہ سکتا، تو ایسی قے کو کہا جاتا ہے، ایسی الٹی کو کہا جاتا ہے کہ یہ منہ بھر کر قے ہے۔ منہ بھر کر قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ منہ بھر کر قے کے خود بخود ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے منہ میں انگلی ڈال کر کے پھر قے کی تو پھر اس صورت میں اگر وہ منہ بھر کر ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وضو منہ بھر کر قے کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر منہ بھر کر قے نہیں ہوئی بلکہ متلی آئی، تھوڑا سا پانی آیا اور اندر چلا گیا، جس کو اب کے آنا کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے بعد قہقہا لگا کر کے ہنسنا، آواز سے ہنسنا ایسی نماز میں جو رکوع سجدے والی ہے۔ رکوع سجدے والی نماز کی شرط اس لیے لگائی کہ اگر کسی نے جنازے کی نماز میں قہقہا لگایا، جنازے کی نماز میں کوئی چیز دیکھ کر یا کسی بات کو سن کر کے ایسی طرح ہنسا کہ اس کے ہنسنے کی آواز پاس والے کو، پڑوس والے کو بھی پہنچ گئی، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ عام نمازوں میں ایسا ہنسنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی، جبکہ جنازے کی نماز میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ جنازے کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس وجہ سے کہ آواز لگا کر کے ہنس دیا تو نماز دہرانی پڑے گی مگر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو قہقہا لگا کر کے ہنسنا۔ اس کے بعد 3 چیزیں جن کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، بے ہوش ہو جانا یا پاگل ہو جانا یا نشے کی حالت میں ہونا، ان سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری چیز مباشرت فاحشہ، یعنی مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ مل جانا، محض مل جانے سے چاہے اس صورت میں انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو،
کوئی چیز نکلی ہوئی ہو یا نہ نکلی ہو، منی یا مدی نکلی ہوئی ہو یا نہ ہو، محض ایک دوسرے کی شرمگاہ کے چھو لینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مختصر 10 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا اور زیادہ مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ وضو میں انجیکشن لگانے کا کیا حکم ہے؟ اگر وضو کی حالت میں جسم میں انجیکشن لگایا اور اس سے سوئی کے اندر خون نہیں آیا، محض انجیکشن لگایا اور انجیکشن کے ذریعے سے دوا بدن کے اندر پہنچائی گئی مگر خون وغیرہ انجیکشن کی سوئی کے سے باہر نہیں آیا، جیسا کہ گوشت اور کھال میں لگنے والے انجیکشن میں ہوتا ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر انجیکشن لگاتے وقت سوئی میں بہہ پڑنے کی مقدار میں خون آ جائے، جیسے کہ بلڈ ٹیسٹ لینے کے وقت میں ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں جیسا کہ کبھی کبھی رگ میں لگائے جانے والے انجیکشن کے دوران ہوتا ہے، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو انجیکشن کی صورت میں یہی دیکھا جائے گا کہ خون سوئی میں آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر خون سوئی میں آ رہا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہیں آ رہا ہے، صرف ایسے ہی دوائی انجیکشن کے ذریعے سے اندر پہنچ رہی ہے، تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو میں گلوکوز کے بوتل چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ گلوکوز کی بوتل چڑھاتے وقت اگر اس کی نلکی یا سوئی کے حصے میں خون آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون رگ سے اوپر بالکل نہ آئے بلکہ صرف گلوکوز کا پانی، بوتل کا جو پانی ہوتا ہے وہ اندر جاتا رہے، تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اس وجہ سے کہ وضو کسی چیز کے نکلنے سے ٹوٹتا ہے، کسی چیز کے اندر پہنچنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، جبکہ روزہ کسی چیز کے اندر پہنچنے سے ٹوٹتا ہے، کسی چیز کے باہر نکلنے سے، خون کے نکلنے سے، قے کے نکلنے سے، کسی زخم کے پیپ وغیرہ کے نکلنے سے، کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان کا فرق ہے۔ تھوک میں خون نکل آیا تو اس صورت میں وضو کا کیا حکم ہے؟ اگر دانت یا منہ سے خون نکلا اور خون کی سرخی، خون کی لالاش، خون کی سرخی تھوک پر غالب آ گئی، یعنی تھوک بالکل سرخ ہو گیا، تھوک کا رنگ، سفیدی کا رنگ دب گیا، کم ہو گیا، اور خون کا جو رنگ ہے، سرخ اور لال رنگ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک صرف زرد ہو، یعنی سفید یا پیلا ہو، اور تھوڑی سی سرخی اس میں نظر آ رہی ہو، تھوڑا سا خون اس میں نظر آ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زکام، سردی وغیرہ کے موقع پر اور دبتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ سخت زکام کے وقت ناک سے نکلنے والا پانی اور آنکھ دبتے وقت نکلنے والے صاف آنسو یہ وضو کو توڑنے والے نہیں ہیں، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر تحقیق سے یہ بات معلوم ہو جائے ہمیں کہ یہ پانی جو آنکھ یا ناک کے کسی اندر کے حصے سے نکلا ہوا ہے وہ آنسو وغیرہ نہیں ہے بلکہ زخم سے نکل رہا ہے، جیسے اندر پھنسی وغیرہ ہے اور اس میں سے پانی پیپ کی شکل میں نکل رہا ہے، تو پھر اس صورت میں یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیز روشنی، دھوپ کی تپش، پیاس کے کاٹنے کی یا جمائی کے آنے یا کھانسی کے آنے یا سرمے کی تیزی، زیادہ سرما لگانے یا سلائی وغیرہ آنکھ پر لگ جانے کی صورت میں آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کان سے مواد یا خون بہا اور وہ اس حصے تک آ گیا جہاں کا دھونا غسل میں فرض ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کان سے صرف پانی نکلا تو یہ دیکھا جائے گا کہ پانی تکلیف کے ساتھ نکلا ہے یا بلا تکلیف کے۔ اگر بلا تکلیف کے نکلا ہے، عام عادت کے مطابق نکلا ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اگر تکلیف کے ساتھ نکلا ہے تو یہ ناپاکی والا پانی شمار ہوگا اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر بلغم یا ناک کی ریڑھ میں
تھوڑا بہت جمع ہوا خون باہر آ جائے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ اگر بہتا ہوا خون نکلے یا جمع ہوا خون منہ بھر کر نکلے، یعنی بہت زیادہ خون بلغم کے ساتھ نکلے، تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر زخم سے کیڑا وغیرہ اس طرح باہر نکل آئے کہ اس پر خون کا اثر نہ ہو تو اس صورت میں محض کیڑے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. مگر یہ بتایا گیا کہ یہ کب؟ جبکہ یہ پیشاب پاخانے کے راستے کے علاوہ سے نکلا ہو، یہ کیڑا وغیرہ کسی اور جگہ زخم سے نکلا ہو. ہاں اگر پیشاب یا پاخانے کے راستے سے کیڑا وغیرہ نکلا ہے تو پھر اس کا حکم سب سے پہلے نمبر پر ہم مذاکرہ کر چکے کہ اس صورت میں بہرحال وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آگے یا پیچھے کے راستے سے کیڑا یا پتھری وغیرہ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے نکلنے والی چیز پر نجاست کا اثر ہو یا نہ ہو. کسی شخص نے پیشاب کے قطرات کے ڈر سے شرمگاہ کے سوراخ میں روئی رکھ دی اور پیشاب کے قطرات مثانے سے نکل کر روئی تک پہنچ گئے، لیکن تری کا اثر اندر ہی رہا، باہر نہیں آیا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر تری کا اثر باہر ظاہر ہو جاتا ہے یا بھیگی ہوئی روئی باہر نکل جاتی ہے تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. کسی کو بیماری ہوتی ہے بواسیر کی، اور بواسیر سے خون کے نکلنے کی، اکثر و بیشتر لوگوں کو بڑی عمر میں یہ بیماری ہو جاتی ہے، تو اگر بواسیر کے مسے واضح طور پر باہر آ جائے، جو مسا ہے وہ لٹک کر صاف باہر نظر آ جائے، تو پھر اس صورت میں ان میں نجاست ظاہر ہونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. مدی اور ودی سے وضو کے ٹوٹنے کا حکم ہم پہلے مذاکرہ کر چکے. گرمی کے موسم میں بدن پر جو باریک دانے نکل جاتے ہیں پھنسی کی شکل میں، اگر پھوٹنے کے بعد ان کا پانی خود بخود نہ بہے بلکہ صرف ہاتھ یا کپڑا لگانے سے اس کے اوپر لگ جائے، اس کے اوپر پھیل جائے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر وہ نکل کر کے بہہ جاتا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کسی کا ننگا بدن دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. بدن کا چھپا ہوا حصہ، سطر کا حصہ اگر کھل جائے یا کوئی پورا برہنہ ننگا ہو اور اس کو دیکھ لیا جاوے یا کوئی برہنہ ہو جاوے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ان ساری چیزوں کا وضو کے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام میں ننگے بدن کو دیکھ کر وضو ٹوٹنے کی بات جو مشہور ہے وہ محض غلط ہے. اگر ایک ہی وقت میں کھانے کی یا خون وغیرہ کی قے منہ بھر کر ہو یا ایک ہی دفعہ کی مطلعات سے یعنی متلی ایک ہی مرتبہ آئی اور اس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی قے اتنی مرتبہ ہوئی کہ اگر ان سب کو جمع کر لیا جاوے یعنی اگر اتنی ہی قے ایک ہی مرتبہ میں ہو تو اس صورت میں اگر وہ منہ بھرنے کی مقدار ہو جاوے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر منہ بھرنے کے بقدر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ اگر خالص بلغم کی قے ہو تو وہ منہ بھر کر بھی ہو تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. صرف بلغم ہی بلغم ہو، اس میں کھانا پانی وغیرہ بھی نہ ہو، اس میں خون وغیرہ بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر آدمی اس طرح سو جاوے کہ اس کے بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاوے، ڈھیلے پڑ جانے کا مطلب یہ کہ پیچھے کے راستے سے ہوا کے نکلنے کے کو قابو میں رکھنے والی صلاحیت ختم ہو جائے. مثال کے طور پر لیٹ کر سو گیا یا ایسی چیز کا سہارا لے کر ٹیک لگا کر سو گیا، ان کو ہٹا لیا جاوے تو انسان گر پڑتا ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاوے یا پاگل ہو جاوے اور اس کی دیوانگی پاگل پن طاری رہے تو اس سے بھی وضو باقی نہیں رہتا ہے. شراب یا افیون وغیرہ کے استعمال سے جب کسی شخص پر اتنا زیادہ نشہ چڑھ جاوے کہ اس کی چال اپنی حالت پر برقرار نہ رہے، اس کی زبان سے اکثر بہکی بہکائی باتیں نکلنے لگے
تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگا لیا، مثلا بکری کو، جانور کو ذبح کر لیا اور اس کا خون لگ گیا، یا کسی اور ناپاک چیز کو اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا، تو اس صورت میں وضو تو نہیں ٹوٹا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ ہاتھ میں یا بدن کے جس حصے میں نجاست لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس حصے کا دھونا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے دھوئے بغیر ناپاکی کی حالت میں اسی کپڑے کے ساتھ اگر نماز پڑھی یا ہاتھ وغیرہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہونے کی حالت میں نماز پڑھی تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس کو دہرانا پڑے گا۔ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور وضو کے کرنے کے بعد سر یا داڑھی یا مونچھ وغیرہ کے بال منڈوائے یا ناخن تراش لیے، ناخن کاٹ لیے، تو اس صورت میں دوبارہ وضو کا کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ یہ وضو کو توڑنے والی کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں۔ آئندہ کل انشاءاللہ غسل کے متعلق، غسل کے فرائض اور غسل کو توڑنے والی چیزوں کا اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے اس کا مذاکرہ کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک